السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اصول ایمان کی شرح ہر ہفتے آپ کے سامنے دعویٰ سینٹر کی اس مسجد میں کی جاتی ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے حسن اخلاق کی فضیلت۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کتاب ایمان سے متعلق ہے اور حسن اخلاق کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسن اخلاق یہ بھی ایمان ہے۔ حسن اخلاق کے بڑے درجات ہیں، بڑے مراتب ہیں، اور حسن اخلاق کا سب سے بڑا درجہ، سب سے اونچا درجہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس لیے حسن اخلاق بھی ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا۔ کامل ایمان والے کون ہیں؟ اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو ایمان کو یہاں حسن اخلاق سے جوڑ دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی حسن اخلاق ہے، اور بلکہ ہر نیکی حسن اخلاق ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور اسم گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور تمہیں یہ برا لگے کہ لوگوں کو اس پر اطلاع ہو۔ تو آپ نے تمام نیکیوں کو حسن اخلاق قرار دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بر کے بارے میں کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ صرف نہیں ہے کہ تو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی اس نے کیا جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو اللہ پر ایمان لانا نیکی ہے، بلکہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اللہ پر ایمان لانا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اس نے کیا جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا۔ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا۔ تو یہ ایمان کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نیکی قرار دیا۔ اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں بیان کی، جیسے نماز قائم کیا، زکوٰۃ دیا، صدقات و خیرات کیا، صبر کیا، تو یہ سب نیکیاں ہیں، اور یہ سب کے سب نیکیاں بیان کی گئی اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسن اخلاق کا سب سے اونچا درجہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا حسن اخلاق ہے؟ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، صرف اس کی عبادت کرے، گناہ نہ کرے، تمام برائیوں کو چھوڑ دے، شرک بدعت خرافات کو چھوڑ دے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ ایسے حسن اخلاق نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ حسن اخلاق ہمارا کہ اللہ کے رسول پر ایمان، آپ کی تعلیمات پر عمل، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کی اطاعت کرنا، جن چیزوں سے آپ نے منع کر دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا، اور آپ کی سنتوں کو سب پر مقدم رکھنا، آپ کے قول کو تمام لوگوں کے قول پر مقدم کرنا، یہ آپ کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور اس طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پوری کرے وسعت بھر، اور اس طریقے سے وہ ان کی ضرورتوں پر کام آئے اور صبر کرے لوگوں کی تکلیفوں پر۔ تو یہ سب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے، صبر کرنا اور معروف کا حکم دینا، لوگوں کو منکر سے روکنا، اذیتوں پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا، اور ہر ممکن مدد کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ کہلاتی۔ تو حسن اخلاق کا درجہ بہت وسیع ہے۔ حسن اخلاق صرف بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی حسن اخلاق ہے، لیکن اس سے بڑا حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق صحیح نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اگر اس کا حسن اخلاق صحیح ہے،
تو اس حسن اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا اچھا اخلاق اور معاملہ نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں ہے، توحید خالص پر ہے۔ اس لیے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسان کا بندوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہو، اور جو بندوں کا خالق ہے، بندوں کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا، اس کے ساتھ بھی انسان کا حسن اخلاق ہو۔ اور جب بندوں کے خالق کے ساتھ انسان کا حسن اخلاق ہوگا تبھی بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ نہیں کرتا، توحید خالص نہیں ہے، وہ شرک کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، بڑا اچھا معاملہ کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہی اس کو فائدہ اس کا ملے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، اللہ کا رزق ملے گا اور اللہ کی اور چیزیں ملیں گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ آخرت میں کب فائدہ ہوگا اس کو؟ جب اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی حسن اخلاق ہوگا۔ تو حسن اخلاق ایمان ہے، اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ سب سے زیادہ میزان کے اندر جو اتنی چیز ہوگی حسن اخلاق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق، بندوں کے ساتھ حسن اخلاق، سب کے ساتھ اچھا ویوہار اور اچھا معاملہ جب انسان کا ہوگا تب سب سے زیادہ یہ چیز اتنی ہوگی۔ تو حسن اخلاق جہاں بندوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق کا دوسرا نام توحید ہے کہ انسان خالص اللہ پر ایمان رکھے، خالص اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور شرک نہ کرے، اور اللہ کی بتائی ہوئی تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ اسی لیے مصنف نے اصول ایمان کی کتاب کے اندر حسن اخلاق کو بیان کیا ہے، کیونکہ حسن اخلاق ایمان ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہم نے پیش کی، اللہ کے رسول کی حدیث، اکمل المؤمنین ایمان احسنهم اخلاقا، کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، سب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا اخلاق۔ لیکن تمام اچھے اخلاق کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ گویا کہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حسن اخلاق کی تقسیم سے اخلاق کی معلوم ہوا کہ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کے جو اپوزٹ ہیں وہ سب کے سب برے اخلاق ہیں۔ اللہ پر ایمان اچھا اخلاق ہے، اللہ پر ایمان نہ لانا، کفر کرنا برا اخلاق ہے۔ نبی پر ایمان اچھا اخلاق ہے، نبی پر ایمان نہ لانا برا اخلاق ہے۔ نماز قائم کرنا اچھی عادت، اچھا اخلاق ہے، نماز چھوڑ دینا یہ برا اخلاق ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ یہ اچھے اخلاق میں ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا برے اخلاق کے اندر ہے۔ صبر کرنا اچھا اخلاق ہے، صبر نہ کرنا، جلد بازی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ برا اخلاق ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا، صدقات و خیرات کرنا اچھا اخلاق ہے، لوگوں کی مدد نہ کرنا یہ برے اخلاق ہے۔ تو اس طریقے سے جو اچھے اخلاق کی اپوزٹ ہے وہ سب کے سب برے اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو اچھا اخلاق یہ دین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، نیکی ہے، اور نیکیوں کی بنیاد اور جڑ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک حدیث پیش کی ہے، حدیث بہت مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ وعن ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مساویکم اخلاقا الثرثارون المتصدقون المتفیقون۔ یہ بہقی کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں امام جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بھی دیگر حدیث کتابوں کے اندر حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کی روایت کرنے والے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بیت الرضوان میں جنہیں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بیت الرضوان صلح حدیبیہ کے اندر پیش آئی، ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت کیا تھا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہم بدلہ لیں گے، اس کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے راضی ہوا۔ اللہ ایسے تمام لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اللہ سب سے راضی ہوا۔
اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ وہ تمام لوگ جو بیعت رضوان کے اندر شریک تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دیا. تمام صحابہ جنت کے اندر ہوں گے، ان کے بارے میں آپ نے بطور خاص فرمایا. تو اس طریقے سے بیعت رضوان کے اندر یہ شریک ہوئے تھے اور آخر میں ملک شام چلے گئے تھے. اور ان کے بارے میں بات مشہور ہے کہ سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی. مورخین نے بیان کیا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حالت سجدہ میں ان کی وفات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احبکم الیہ، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کون ہے؟ وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والا کون ہے؟ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھے اخلاق والا. آپ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے. ایک شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے یا ایمان لاتا ہے لیکن وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دیا ہے. شرک کرنے والا جب جنت کے اندر ہی نہیں جائے گا تو ہمارے نبی کے ساتھ اس کو قربت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے نبی کے ساتھ اس کی کیسے قربت ہوگی جنت کے اندر، جو جنت ہی کے اندر نہیں جائے گا؟ اور جنت میں جانے کے لیے جو بنیاد ہے توحید خالص ہے اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اس لیے حسن اخلاق صرف بندوں کے ساتھ پیش آنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق ایمان ہے. میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اخلاق پر زور دیتے ہیں، صرف فضائل اور اخلاق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. توحید کی دعوت نہیں دی جاتی، سنت کی دعوت نہیں دی جاتی، توحید کی طرف، ایمان کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا جاتا. ان کی پوری دعوت کا دار و مدار اخلاق پر ہوتا ہے، اچھی عادتوں پر ہوتا ہے، فضائل پر ہوتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے، جو سب سے زیادہ اچھی عادت ہے، وہ توحید ہے. اس کا ذکر خال کم ہی ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو خالص توحید کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ پر خالص ایمان کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں. اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کر رہی ہوتے ہیں، شامل کر دیے ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ منہج ہو اور ہمارے پاس یہ علم ہو کہ حسن اخلاق کا معنی اور مطلب کیا ہے. اگر آج دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم سے اور آپ سے زیادہ ان کے پاس اچھے اخلاق، اچھی بات ہے، لیکن یہی کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کے لیے توحید اور اللہ کے رسول پر ایمان، صرف اللہ کی بات کرنا، اپنے آپ کو شرک سے، بدعت و خرافات سے دور رکھنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. تبھی جا کر کے انسان جنت کا حقدار بنتا، ورنہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب کون ہوگا؟ تم میں سے اچھے اخلاق والا ہوگا. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک نفرت والا وہ بندہ ہے. وَأَبْعَدُكُم مِّنِّي، اور سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا قیامت کے دن کون ہوگا؟ مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا، برے اخلاق والا ہوگا. کیا ہے؟ برے اخلاق والا ہوگا. اب برے اخلاق میں سے آپ نے یہاں پر 2-3 باتیں بیان فرمائی. الترتارون، ترتارون اور متصدقون اور متفیحقون، یہ 3 الفاظ ہمارے نبی نے استعمال کیے. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرتارون اور متصدقون کا معنی تو جانتے ہیں، متفیحقون کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا متفیحقون جو تکبر کرنے والے، المتکبرون تکبر کرنے والے. سرسارون کا مطلب کیا ہے؟ سرسارون کا مطلب ہے کہ بک بک کرنے والا، بہت زیادہ بولنے والا، اور اس طریقے سے تکلف کے ساتھ گفتگو کرنے والا، یعنی بولے ہمیشہ اور خوب گفتگو کرے، ایسے لوگوں کو سرسارون کہا جاتا ہے. اور متصدقون کا مطلب یہ ہے کہ منہ بھر بھر کر کے بات کرنا، غرور اور تکبر میں، یعنی ایسی شکل بنائے جب وہ گفتگو کرے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں کا مذاق اڑائے. اس طرح کے کرنے والے کو متصدق کہا جاتا ہے. اور متفیحقون کا معنی تکبر کرنے والے، چاہے وہ تکبر انسان کی گفتگو سے ظاہر ہو، اس کے چال ڈھال سے ظاہر ہو، اس کے کردار سے ظاہر ہو، کسی بھی چیز سے ظاہر ہو، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے دور رہنے والے ہوں گے.
جن کے اندر یہ بری خصلتیں پائی جائیں گی، یہ بری عادات ہیں۔ اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ کم گوئی، کم بات کرنا حسن اخلاق کے اندر ہے۔ ضرورت کے تحت بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ حسن اخلاق کے اندر ہے، یہ ایمان میں داخل اور شامل ہے۔ اس طریقے سے تکبر نہ کرنا، تواضع اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بردباری، تحمل، یہ حسن اخلاق اور ایمان میں داخل۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا انسان اپنے آپ کو خاکساری اور تواضع کے ساتھ پیش کرے گا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں جتنا وہ سرگرم ہوگا، اللہ کی عبادت میں جتنا زیادہ وہ اللہ کی بات کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو تکبر یہ بری خصلت، بری عادت ہے۔ تکبر کسی بھی چیز کا، انسان اپنے علم کا تکبر کرے، اور علم کا تکبر وہ کرے گا جاہل ہوگا۔ جی، علم انسان کو تکبر نہیں بلکہ تواضع سکھاتا ہے، انسان کے اندر بردباری اور تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بردباری نہیں ہے، تواضع اور خاکساری نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، تو حقیقت میں وہ عالم نہیں سمجھ لیجیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، خشیت۔ اللہ نے علماء کی تعریف کی تو کیا فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو جو علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ خشیت، وہ حقیقت میں علماء ہوتے ہیں۔ تکبر کرنے کا اور لوگوں کو نیچا سمجھنے کا، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام علم نہیں ہے، اور کسی بھی انسان کو یہ زیب دیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تمام انسان کی خلقت ایک مادے سے کی، سب ایک دن سب کو موت لاحق ہوگی، کسی کے لیے کمال نہیں ہے۔ یہ سب سارے بندوں کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ ساری چیزیں، اس لیے انسان کس بات کا تکبر کرتا ہے؟ تو بہرحال اس حدیث کے اندر آپ نے ایک حسن خلق کی فضیلت بیان فرمائی کہ انسان اگر اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور گفتگو کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا یا اس طریقے سے تکبر نہیں کرتا ہو اور جتنی ضرورت اتنی گفتگو کرتا ہے، تو ایسے لوگ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور جو ان کے اپوزٹ کرتا ہے، گویا کہ وہ برے اخلاق اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو برے اخلاق والا ہوگا وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہوگا۔ ایک حدیث مصنف نے یہاں پر پیش کی ہے، اور آگے دوسرا باب انشاءاللہ ہوگا، اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کی ہم شرح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بری عادتوں سے، برے اخلاق سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے۔ ہمیں رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔